لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نار. وقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال: ذلكم أطهر لقلوبكم ولقلوبهن. وقال: ولا تكرمون اليتيم. کل کے مجلس کے آخر میں ایک ایسے گناہ کا تذکرہ کیا گیا تھا جس کے حوالے سے جو جملہ میں نے عرض کیا وہ بعد میں خود مجھے لگا کہ بہت ہی سخت جملہ ہو گیا کہ 40 سال کی ممبر کی زندگی میں مجھے ایک ایسا گھرانہ نظر نہیں آیا جو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچا سکا. اب کل ایک مجلس ورکنگ ڈے میں ذرا لمبی ہو گئی اور دنیا بھر کا جو ایک کامن پرابلم کہ جتنی گھڑیوں پہ نگاہ ڈالے وہ الگ وقت بتا رہی ہوں اور مومنین کرام کے چہرے پہ نگاہ ڈالے تو وہاں تو ہمیشہ 12 بج رہے ہوتے. اور پھر کسی نے توجہ بھی مبذول کرائی کہ مولانا آپ کیا سمجھ کے مجلسیں پڑھ رہے ہیں. 1 گھنٹے کا وقت پوری مجلس کا ہے سوز و سلام اور نوحہ ملا کے، آپ کا وقت 45 منٹ. یہ غلط فہمی رہی مجھے پورے 1 ہفتے، اس کا بھی ایک ٹینشن تھا. تو جملے کو میں ذرا سا ٹھیک کر دوں کہ جنہیں اس گناہ کی اہمیت کا اندازہ ہے وہ اپنے آپ کو اس گناہ سے بچاتے ہیں، لیکن مصالحت کے ذریعے سے مسئلے کو حل کر کے نہیں. اور اس میں مصالحت میں اسلام کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن بات وہی ہوئی کہ اتنا گھمبیر یا کمپلیکیٹڈ یہ پرابلم ہے کہ صحیح معنوں میں اس مسئلے کو حل کر کے کوئی عمل کرے مجھے تو 40 سال میں کوئی نظر نہیں آیا. اور وہ مسئلہ کل کے واقعے کے آخری جملے سے تھا کہ برزخ ہو کہ قیامت ہو کہ پولیس سے رات، ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے، لیکن اگر کسی کی گردن پر کسی مومن کا مالی حق باقی تو سزا اس کی مل کر رہے گی. بے شک مال کے مہینے کی جو مجالس تھی کہ بے شک ہر شیعہ کو آخر میں جنت میں آنا، وہ ہماری ڈیسٹینی ہے، وہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے. اللہ نے ہمیں بنایا ہی جنت کے لیے، لیکن بات صرف یہ ہے کہ براہ راست آنا ہے کہ عذاب برداشت کریں. بلکہ بعض تفاسیر میں یہ ہے کہ آج جو میں نے سورہ امام حسین کی ایک آیت تلاوت کی وہی کل والے گناہ کو ذرا واضح کرنے کے لیے، تو بعض روایت میں ہے کہ سورہ امام حسین کی اس سے پہلے کی جو ایک آیت ہے وہ اسی کے حوالے سے قرضہ، کسی کا مالی حق، 1 درہم و دینار بھی کسی کا غصب کر لیا یا دبا لیا
اِنَّا رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، یہ سورہ امام حسین کی جو آیت ہے کہ تمہارا رب مرصاد پر تمہارا انتظار کر رہا۔ اچھا، یہ آیت جو نازل ہوئی اس سے پہلے تذکرہ ہمارا اور آپ کا نہیں، اس سے پہلے تذکرہ ہے قوم عاد کا، قوم سمود کا، فرعون کا، یعنی اتنے سرکش و نافرمان قومیں جو قرآن نے کہا فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے اللہ کی زمین میں فساد برپا کر دیا۔ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، تو اللہ نے عذاب کا کوڑا ان پر برسایا۔ قوم عاد پر عذاب آیا، قوم فرعون پہ عذاب آیا، قوم سمود پر۔ لیکن پھر عذاب دینے کے بعد ایک اعلان ہوا کہ اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، جن پر کسی مصلحت سے اللہ اس دنیا میں عذاب نہیں دینا چاہتا تو یہ نہ سمجھے کہ ہم لوگوں کا حق مار کے بچ نکلے۔ مرصاد تو ابھی موجود ہے نا، وہاں پہ اللہ بیٹھا ہوا تمہارا انتظار کر رہا۔ اب یہ الفاظ تو شان خدا کے خلاف ہے، نہ خدا کھڑا ہوتا ہے، نہ بیٹھتا ہے، نہ لیٹتا ہے، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے کہ اگر تم عذاب خدا سے بچ گئے بلکہ بظاہر دوسروں کا حق مارنے والے کی زندگی تو اور اچھی ہوتی، وہ اپنے آپ کو بڑا چالاک، ہوشیار اور کلیور سمجھتا، بزنس بھی بڑھ جاتا، مکان بھی اچھا بن جاتا۔ لیکن خدا نے کہا کہ ابھی دیکھو ایک منزل باقی ہے، اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ۔ شاید میں نے اسی عشرے کی شروع کی کسی مجلس میں ایک کتاب کا حوالہ دیا تھا، شیخ عباس قمی کی منازل الآخرہ، اردو ترجمہ ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اس میں پورا ایک چیپٹر ہے مرصاد پر، واقعات بھی ہیں جو میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کہ میرا موضوع فی الحال یا اس سال عذاب قبر نہیں، لیکن واقعات بھی ہیں، وہ حدیثیں بھی ہیں جس میں یہ لفظ آیا ہے کہ پل صراط کا آخری مرحلہ، جہاں یہ سامنے جنت کا دروازہ نظر آنے لگے گا، پل صراط تو 3000 سال کا پل ہے، اور 3000 سال کا پل بھی ایسا نہیں کہ بالکل سیدھا سیدھا چلا گیا، 1000 سال تک تو اس کے اوپر چڑھائی ہے، نظر ہی نہیں آئے گا ادھر ہے کیا، اور پھر 1000 سال ہموار راستہ، پھر وہ سلوپ یا اترائی، اور وہاں سے جنت کا دروازہ نظر آتا۔ اب بس وہیں پہ اللہ بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے ان لوگوں کا جن کی گردن پر کسی انسان کا حق باقی۔ شیخ عباس قمی نے تو جو واقعات اس کتاب میں لکھے، وہ یہودی کا، عیسائی کا، غیر مسلم کا حق مارا اور مومن کو پکڑ لیا گیا۔ لیکن چونکہ کل رات جو واقعہ آیا وہ کوئی عذاب کا واقعہ نہیں تھا، وہ تو بڑا اچھا واقعہ تھا، جنت، محل، کھانے، عالیشان لباس، اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں نا اس وقت مجمع کی حالت، تو آپ اگر واقعاً کوئی عذاب کا واقعہ پڑھو تو کل پہ شاید کوئی مائک ٹھیک کرنے والا بھی نہ ہو۔ تو اس لیے میں بہت دور دور اس موضوع سے رہتا ہوا آگے بڑھ رہا ہوں کہ عذاب نہیں پڑھنا، لیکن اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ، تمہارا رب مرصاد پر ان کا انتظار کر رہا۔ جو 12 امامی شیعہ، یہ جملہ میں اکثر کہتا رہتا ہوں لیکن ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اس لیے اگر آپ نے 50 دفعہ بھی سنا تو اتنا ناگوار نہیں گزرے گا کہ پل صراط پر تو جائے گا ہی شیعہ۔ لا يجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواب، پل صراط پر قدم ہی وہ رکھے گا جس کو علی لکھ کر دیں گے، کتبا، خالی زبان ہی نہیں کہیں گے، لکھ کے دیں گے، الجواز، پاسپورٹ، یہ میرا شیعہ ہے، صرف وہی پل صراط پہ قدم رکھے گا، اور پل صراط پہ اللہ انتظار کر رہا اس کا کہ جس کی گردن پہ کسی کا حق باقی ہے، مالی حق۔
شیخ عباس قمی نے ہیڈنگ لگائی ہے مظالم، رد مظالم، مالی حق. مگر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ براہ راست پل صراط اور اس کے عذاب اور یہ مرصاد کی تفصیل اور وہ یہودی کا واقعہ اور وہ عیسائی کا واقعہ اور وہ مسجد کا متولی جو ایک جھاڑو لے کر اپنے گھر میں جھاڑو دے کے آ گیا، یہ سارے واقعات اس کتاب میں ہیں. اس کو بیان کرنا آج مقصد نہیں. آج مقصد صرف کل رات کے آخری جملے کو اس مرصاد اور اس کے بعد کی آیت سے سمجھانا. تو سورہ امام حسین میں اس کے بعد پھر آیتیں آ رہی اور اس کے اندر پھر ربط ملا دوں کل رات کے مجلس سے. جنت میں بیٹھنے والا، عالیشان لباس پہننے والا، سونے کا تاج پہننے والا، اپنے مہمانوں کو دنیا سے بھلانے کی طاقت رکھنے والا، مگر زہریلا سانپ اس کو بھی جنت میں کاٹ رہا. وہ والی جنت جو اصلی جنت تو نہیں ہے، اس کی ایک شبیہ اور کاپی. اور اب سورہ امام حسین جس کا مشہور نام سورہ فجر، اصل میں تو یہ سورہ فجر ہے، لیکن جب صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام راوی کو ڈانٹا تھا، امام نے جب راوی کو ڈانٹا تھا تب یہ نام لیا. کس بات پہ ڈانٹا؟ کہ پورا مہینہ گزر گیا، تو فجر کی نماز پڑھتا ہے، فجر کی نماز میں تو نے ایک مہینے میں ایک بار بھی سورہ امام حسین کی تلاوت نہیں کی. وہ گھبرا گیا. تو پہلے تو یہی کہ بھائی فجر کی نماز میں الحمد کے بعد 44 ہے، جو سورہ چاہے پڑھ لیں. اور پھر یہ کون سا سورہ ہے جو قرآن میں ہے ہی نہیں؟ تب امام نے وضاحت کی کہ میں کس سورہ کا تذکرہ کر رہا ہوں، سورہ فجر. اور یہ سفارش کی کہ مہینے میں کم از کم ایک بار مومن اپنی فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں سورہ کی تلاوت کرے، جس کا آغاز ہوتا ہے لیال نشر 10 راتوں سے. شاید یہ کربلا کی وہ 10 راتیں، اور جس کا اختتام ہوتا سورہ کی بات کر رہا ہوں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ پر درمیان میں آیت ہے. اور وہ گناہ کا تذکرہ. وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ أَهَانَنِ. قرآن اس سورہ انسان کا مزاج بتا رہا، نیچر. ابھی زندہ باد، ابھی مردہ باد، ابھی کسی کو سر پہ بٹھا دیا، کبھی کسی کو پیروں کے نیچے پھینک دیا. جو مولا کا نہج البلاغہ کا ایک فرمان بھی ہے کہ جب دنیا کسی کی طرف متوجہ ہوتی، یعنی اسے سر پہ بٹھاتی، تو دوسرے کی خوبیاں بھی اس کو دے دیتی. جو چیزیں اس میں نہیں ہے نا، وہ بھی تذکرہ ہونے لگتا. اور جب دنیا کسی سے منہ پھیرتی ہے تو اس کی اپنی ذاتی خوبیاں بھی اس سے چھین کے لے جاتی. قرآن سورہ فجر فرعون، سمود، عاد کا تذکرہ کرنے کے بعد اور آقا حسین کی شہادت پر آنے سے پہلے درمیان میں انسان کا ہی نیچر بتا رہا. میں پوری آیتیں نہیں پڑھ رہا کیونکہ 45 منٹ کے اندر مجلس اگر مکمل کرنا ہو مسائل کے بیان کے ساتھ تو آپ خود ہی سوچئے کہ پھر کتنی جلدی جلدی بات کرنا ہوگی. اب قرآن دو پہلو کہا، انسان جب خوشی سے پھول جاتا وہ بھی غلط، وہ اللہ اس کا امتحان دے رہا. وَأَمَّا الْإِنسَانُ کہہ رہے آئے زبان پہ آئی ہے. وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ. اللہ مومن انسان، مومن انسان امتحان لے رہا، نعمتوں پہ نعمتیں، نعمتوں پہ نعمتیں. فَأَكْرَمَهُ اس کو عزت دے رہا، وَنَعَمَهُ اور نعمتیں دے رہا. یہ سمجھتا ہے وَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، دیکھو میرا رب اس پر کتنا مہربان ہے. یہ مہربانی نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے. اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں تو اصل اس کے بعد کیا ہے. وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ اور جب انسان کو اللہ امتحان میں ڈالتا، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اس کی روزی کو تنگ کر دیتا. یہ بھی ایک امتحان. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ زمین پہ چلنے والے ہر جاندار کا رزق میرے حوالے.
میری ذمہ داری. اور یہاں قرآن کہہ رہا ہے فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ. یہ کیسا امتحان ہے بھائی؟ جس چیز کی گارنٹی لے لی گئی ہے، جس چیز کی ذمہ داری لے لی گئی ہے، اور خالی انسان نے وَمَا مِن دَابَّةٍ، زمین پہ حرکت کرنے والی ہر مخلوق. اب قرآن وجہ بتا رہا کہ ہم نے ذمہ داری لی، ہم روزی کا امتحان نہیں لیں لیکن لیتے ہیں. کیوں؟ وَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، روزی تنگ کرتے ہیں. فَيَقُولُ، یہ کہتا ہے ربی اہانت، میرے پروردگار نے میری اہانت و توہین کر دی. میں نمازی، میں روزے دار، میرے گھر میں حجاب، میرے بچے گانا نہ سنیں، میں کسی کی غیبت نہ کروں، اب پھر میرے پروردگار نے روزی تنگ کر دی. اور اس کو دیکھو، اکرمہ ہوا نعمہ، نعمتوں پہ نعمتیں مل رہی. اب قرآن وجہ بتا رہا ہے کہ روزی تنگ ہونے کا امتحان کب لیا جاتا. 4 وجہ اس آیت میں آئی، 5ویں وجہ سورہ طٰہٰ میں آئی. 5 یا قرآن میں 5 وجوہات بتائی گئی. یہ میرا موضوع ہی نہیں، ورنہ خود روزی بہت اہم موضوع. کس چیز سے برکت بڑھتی ہے، کس چیز سے روزی کم ہوتی ہے، روزی کہتے کسے ہیں. اللہم ارزقنا شفاعۃ الحسین، یہ کون سی روزی ہے؟ وہ بہت بڑا موضوع ہے. تو صرف اس وقت بات پہ بات نکل آئی تو آیت کا ترجمہ کر اور پہلے والے لفظ کو کل کی مجلس سے ملاتے ہیں. قرآن کہتا ہے کل کا، ہرگز تیرے رب نے تیری روزی کم نہیں کی. وَإِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ وَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کلا، ہرگز خدا نے کچھ نہیں کیا. بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ، تم یتیم کا حق ادا نہیں کرتے. یتیم پر یہ وہ گناہ ہے جو میں کل بتا رہا. نمازی گھرانوں، روزے دار گھرانوں، حج کرنے والے گھرانوں، پابند شریعت گھرانوں، دین کی اہمیت کا خیال کرنے والے گھرانوں میں یہ غلطی ہوتی ہے. اور قرآن ٹاپ آف دا لسٹ سب سے پہلے بتایا کل تھا روزی تنگ کیوں. لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما. اور یہ براہ راست کل والے گناہ کا تذکرہ. اور تم لوگ میراث کے مال کو ہڑپ کر جاتے اور ہضم کر جاتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال کی محبت تمہارے دلوں میں بیٹھی ہے. اور اسے سورہ طٰہٰ کی ایک ہی آیت تو ہے. تو یہ بات پوری ہو جائے گی. 5 چیزیں جن سے روزی تنگ ہوتی. وہ میرا موضوع نہیں ہے لیکن آیتیں ہیں تو سننے کا ایک ثواب. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، سورہ طٰہٰ. جو میرے ذکر سے منہ موڑتا اس کی ساری زندگی روزی سمیت میں اسے تنگ کر دیتا ہوں. اب یہ آیت آج کے موضوع سے براہ راست متعلق نہیں ہے. میں نے صرف روزی کے لفظ کو مکمل کرنے کے لیے آیت کی تلاوت کی. میں اپنے موضوع پر آؤں. 2 باتیں قرآن نے کہی. اس آیت میں 4 باتیں، 2 میرا موضوع. بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کا حق ادا نہیں کرتے. اور تیسری بات تاکلون التراث، میراث، کسی کے مرنے کے بعد اس کی جائیداد کا بٹوارا، وہ تمہارے یہاں صحیح طریقے سے نہیں ہوتا. اب یتیم کے حوالے سے وہ ایک حدیث بھی آپ کو سنا دی جائے کہ جب امام معصوم نے یتیم کے حوالے سے کئی بار مختلف انداز سے اس کا حق بتایا تو ایک بار امام نے یہ بھی توجہ مبذول کرائی کہ یتیم کا ذکر سنتے رہتے ہو، یاد رکھنا نحن اول الیتیم، یتیموں میں سب سے پہلے ہم ہیں. ہمارا حق کھانے والا یعنی خمس نہ دینے والا وہ اس پوری کیٹیگری میں آ جاتا ہے جو یتیموں کے لیے قرآن میں آئی. جب قرآن میں یتیم کے لیے آیت آئی ہے کہ یاکلون النار، وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہے، وہ آگ کھا رہے ہیں. یہ کوئی خواب نہیں ہے، قرآن کی آیت ہے. امام نے کہا وہ ہم ہیں یتیم. خمس کے حوالے سے الحمدللہ جمعے کے دن کوشچن آنسر سیشن سے اندازہ ہوا کہ بڑی اویئرنیس و باخبری ہے. کم از کم جو لوگ میری مجلس میں آ رہے ہیں وہ اس مسئلے کی جانب متوجہ ہیں
تو فائدہ نہیں ہے ایسے مسئلے پہ زیادہ وقت لگانے کا، لیکن آیت کے حوالے میراث۔ اب ایک واقعہ جو میں بہت 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 اور بہت پڑھتا ہوں، اور ابھی مارچ کے مہینے میں بھی شہزادی کی شہادت کی مجلسوں میں پڑھ کے گیا ہوں، لیکن اتنا اس وقت کے موضوع سے کلک کرنے والا اور میچ کرنے والا واقعہ کہ مختصر سے اسے بیان کر کے پھر اپنے کل رات والے جملے کی وضاحت پہ آ جاؤ۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا بنی اسرائیل کے اس نوجوان کے بارے میں جو مر گئے اور خاصی جائیداد چھوڑ کے مرا، اتنا کہ اگر اس کی بیوہ ذرا بجٹنگ کر کے زندگی گزارتی تو ساری زندگی کے لیے کافی، لیکن جو شوہر بھی ساری زندگی راہ خدا میں دل کھول کے خرچ کرتا ہے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ 3 خرچے ایسے یا 3 جگہ ایسی ہیں جہاں جتنا خرچ کرو اتنا نہیں 70,000 گنا دنیا میں تمہیں واپس ملے گا، اور آخرت کا اجر تو ہے ہی اپنی جگہ۔ باقی ساری نیکیوں کا مسئلہ تو ہے کہ آخرت میں ملے گا، نہیں دنیا میں بھی ریٹرن ہوگا۔ آدمی کی جیب میں ذرا سے زیادہ پیسے آ جائیں، وہ ریسرچ شروع کرتا کہاں پہ انویسٹ کروں کہ میکسیمم پروفٹ مل جائے، کون سی اسکیم، کون سا بینک، کون سے شیئر۔ امام کہہ رہے 70,000 3 خرچے ایسے۔ نمبر 1 حج میں، بلکہ لفظ بھی حج میں ایسا آیا جو دھوکے میں بھی ڈال سکتا کہ امام نے کہا حج میں تو اسراف بھی جائز ہے، حج کا اسراف نہیں۔ نمبر 2 والدین پہ خرچ، جتنا لٹا دو والدین کے لیے، ہاں لیکن بیوی بچوں کو فاقے میں ڈال کے نہیں۔ اور نمبر 3 راہ خدا میں غریبوں اور یتیموں کی مدد، شوہر دل کھول کے خرچ کرتا ہے اور اتنا ہی مل بھی رہا۔ اللہ کا امتحان نہ لیجیے گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کا امتحان دیتا ہے تو پھر اسے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کا امتحان یہی کہ اب آپ یہ سوچ کے دیں کہ ملے گا تو دیتا رہوں گا، نہیں ملے گا تو اسٹاپ کر دوں گا، یہ اللہ کا امتحان۔ اب چھوٹی چھوٹی باتیں بہت وقت لے لیتی، میں روک رہا ہوں اس لیے کہ اب صرف 2 تقریریں آج کے بعد میرے پاس رہ گئی۔ جتنا خرچ کر رہا ہے اس سے زیادہ آ رہا، تو عادت بن گئی بیوی کی بھی ساری زندگی اپنے شوہر کو دیکھ کر، شوہر کے مرنے کے بعد بھی خرچ کرتی ہے۔ بیٹا چھوٹا، ایک رات کو خواب میں ایک منظر دیکھا، میں ایسی جگہ کھڑی، دیکھیں کتنا شارٹ کر رہا ہوں، ایسی جگہ کھڑی کہ میرے رائٹ سائڈ پر جنت ہے، لیفٹ سائڈ پہ جہنم۔ پہلے جنت کی جانب چلی، جنت دیکھو، بہترین جنت، بہترین محل، جنت کے محل جو اس کو دکھایا گیا اس میں سب سے شاندار محل کس کا ہے؟ کہا تیرے شوہر کا۔ کیوں ملا؟ کہا اس لیے کہ وہ راہ خدا پہ اتنا خرچ کرتا، اس کی باقی نیکیاں ان کا حساب کتاب تو قیامت میں ہوگا، وہ ابھی نہیں پتا چل سکتا، لیکن یہ ایک ایسی نیکی ہے کہ ہاتھ کے ہاتھ اللہ نہ کیش اس کا بدلہ دے دیتا، یہ جو راہ خدا میں خرچ کرتا۔ دل کو اطمینان بھی ہوا، مرنے کے بعد آج پہلی مرتبہ شوہر کی خیریت معلوم ہوئی اور خوشی بھی ہوئی کہ یہی نیکی تو میں بھی کر رہی، جہنم کی جانب چلی، جو میرے انداز بیان سے بھی واقف ہے۔ اور یہ واقعہ مجھ سے پہلے سنا، انہیں حیرت ہوگی کہ اتنا مختصر اور اتنی جلدی۔ جی ہاں، کیا کروں، وقت نہیں، الٹے ہاتھ پہ گئی تو وہی کنواں دیکھا جو جہنم کا سب سے مشہور کنواں۔ حتیٰ بعض علماء نے کہا کہ قرآن میں جو لفظ ویل آیا ہے، فویل للمصلین مثلا، وہ اس کنویں کے لیے آیا ہے۔ ویل کے کئی معنی ہیں، لیکن ایک لفظ انگریزی میں بھی کوئی ویل ہے شاید، تو کہا کہ اس ویل کے معنی وہی انگریزی ویل والے، آگ سے بھرا ہوا کنواں، جو رسول خدا نے جبرائیل سے پوچھا جہنم کا سب سے چھوٹا کنواں کون سا؟ کہا یہ بحث تو ایک دن ہم فرشتوں میں بھی ہوئی تھی، جہنم میں جو کنواں دیکھو
پانی کے نہیں آگ کے، سب بڑے. ہم نے کہا خدا بندہ سب سے چھوٹا. کہا جبرائیل ایک پتھر پھینکو. پتھر ہم نے پھینکا، 70 سال بعد تہ تک پہنچا. گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا گرتا رہا. وہ سب سے چھوٹا آگ سے بھرا ہوا. دیکھا اس نے کہ وہ کنواں ہے، گناہگار عذاب دیے جا رہے اور ایک جگہ خالی. گھبرا گئی. یہ جگہ کس کے لیے؟ تیرے لیے، میرے لیے. جہنم کا عذاب، ہاں پہلے سے انتظام، ایڈوانس بکنگ. کہا لیکن آخر میری غلطی کیا ہے؟ کہا تو راہ خدا میں خرچ کرتی. اور آنکھ کھل گئی. اب کنفیوز، اب پریشان. کبھی شیطان بھی ایسے خواب دکھاتا ہے تاکہ مومن کو نیکی سے روکا جائے. یہ شیطان کا خواب تو نہیں ہے، میں راہ خدا میں خرچ کر رہی، وہ شاید مجھے روکنا چاہتا. مگر اس انداز کا خواب تھا کہ خود دل گواہی دے رہا. چنانچہ صبح صبح، یہ رات کو خواب دیکھا، صبح صبح نبی وقت کے پاس گئے. نبی وقت نے کہا خواب سچا ہے اور دونوں چیزیں ٹھیک. تیرا شوہر جنتی ہے، راہ خدا میں خرچ کیا. تو جہنمی ہے کیونکہ تو نے راہ خدا میں چوری کا مال خرچ کیا. اللہ کے راستے میں نجس، حرام، چوری، ڈاکہ یہ نہیں کرے گا. جب امام نے ایک مرد بزرگ کو 2 روٹیاں اور 2 انار چوری کر کے ایک غریب کی مدد کرتے دیکھا اور وہ بیٹھ کر امام کو حساب سکھانے لگا، میتھمیٹکس کا لیسن دینے لگا کہ 4 میں نے گناہ کیے، ہر گناہ کی 1 سزا 4 میں نے نیکیاں کی، ہر نیکی کی 10 گنا جزا 40 میں سے 4 مائنس کر دو 36 نیکیاں. یہ چوری کی خیرات میں نے کمائی. امام کو بٹھا کے میتھمیٹکس کا درس دے رہا ہے کہ 10 ملٹیپلائی 4 40 اور مائنس 4 36، یہ بیلنس میرے پاس آ رہا. اور امام نے فرمایا حرام، نجس، چوری، ڈاکے، یہ والی خیرات اللہ کے قبول ہی نہیں ہے. انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی کی نیکی قبول کرتا ہے. جب مال چوری کیا تو تقویٰ کہاں رہا؟ تو 40 تو کچھ نہیں ملا، 4 گناہ میرے نام آباد میں ہے. اس عورت سے نبی وقت نے یہی جواب دیا. چوری کا مال، ڈاکے کا مال، ناجائز مال وہ خرچ کیا تو تجھے جنت کیا ملے گی؟ چھوڑا بھی نہیں جائے گا، جہنم کا عذاب. یا نبی خدا، میں نے کسی کا مال چوری نہیں کیا، میں نے کسی کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈالا. کہا جب تیرا شوہر مر گیا تو جو مال وہ چھوڑ کے گیا وہ کیا تیرا تھا؟ اسلام میں ایک میراث کا سسٹم ہے. بیوہ کو صرف 8واں حصہ 12 پوائنٹ سم تھنگ ملتا، باقی سارا کا سارا دوسرے رشتے داروں کا. تو آنکھیں بند کر کے شوہر کے مال کو راہ خدا میں خرچ کر رہی ہو. تیرا رہا کہاں؟ نہ تیرا رہا نہ تیرے شوہر کا رہا. ایک یہ مسئلہ مجتہدین میں کبھی کبھار ذرا سا ٹائم پاس کرنے کے لیے ڈسکس ہوتا، اور اس کا جواب وہی ہے جو میں نے دیا کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور کوئی ایسا علاج ہو جائے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے، بہت اہم مسئلہ ہے یہ. جب دوبارہ زندہ ہوگا جتنا اس کا مال تھا اس کا نہیں رہا، جیسے ہی مرا مال وارثوں کا ہو گئے. اب دوبارہ زندہ ہوا، نئی زندگی ملی، مال تو ان کا ہو چکا، واپس نہیں آئے گا. یہ بہت اہم مسئلہ. کیونکہ ایک اور حوالے سے یہ مسئلہ ہمارے یہاں پیش آتا، لیکن وہ ادھر میں نہیں جا رہا. کھڑی مجھ کو روک رہی ہے کہ اپنے اصل موضوع پر رہو. تو خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی آدمی مر، اس کا مال اس کا بھی نہیں رہا. اگر وہ مر کے زندہ بھی ہو جائے اس کو اس کا مکان نہیں ملے گا، اسے اس کی گاڑی نہیں ملے گی، اسے اس کا بینک بیلنس نہیں ملے گا. اور فرضی مسئلہ نہیں ہے. میں نے اشارہ کیا کہ یہ ہمارے یہاں پیش بھی آ رہا، لیکن اس کو چھوڑی. بیوی کا حصہ فقط 8واں حصہ، باقی تیرا ہی نہیں. اور بچہ اگر نابالغ ہے تو نابالغ کے مال کو تو ماں بھی خرچ نہیں کر سکتی راہ خدا. اب تک جو تو نے آنکھیں بند کر کے فری ہینڈ راہ خدا میں دیا، ٹھیک ہے، اپنے اوپر خرچ نہیں کیا، لیکن وہ سب چوری کا اور حرام کا مال بن گیا. یہ ہے میراث کا مسئلہ. پہلے ایک فقہی سوال اور جواب سنی، پھر میں بات کو آگے بڑھوں. پوچھا گیا مراجع کرام سے کہ اگر کوئی آدمی بیمار
اور ہم اس کی عیادت اور مزاج پرسی کو اس کے گھر گئے. اب آفس سے آ رہے تھے, اس کے گھر رکتے ہوئے بیمار کی خیریت دریافت کر کے اپنے گھر میں آنا. یہ باقاعدہ سوال پرنٹڈ ہے مجموع المسائل میں بھی, جو آیت اللہ گلبائگانی کے سوال جواب کی کتاب ہے, اور دیگر مہاراجے کے پاس. سردی کا موسم, زور اثر کی نماز ہم نے ابھی پڑھی نہیں, گھر جاتے جاتے قضا ہو گئی. ہم نے مرنے والے کا حال پوچھا اور اس سے کہا کہ 5 منٹ کی اجازت دیجیے, زور کی نماز باقی ہے عصر کی, میں نماز پڑھ سکتا ہوں آپ کے گھر میں. اجازت کے بغیر تو کہیں بھی آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. حتیٰ وہ جو 11 گھر سورہ نور میں آئی جن کے یہاں بغیر اجازت کھانا کھا سکتے, نماز وہاں بھی نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ اجازت نہ ہو. آپ نے اجازت مانگی, اجازت مل گئی, نماز شروع کی آپ نے. ابھی دوسری رکعت میں وہ بیمار آدمی مر گئے, آپ کی نماز ٹوٹ گئی. بیمار آدمی مرا, آپ کی نماز ٹوٹ گئی. اگر یہ نماز آپ نے پوری کر بھی لی تو یہ غلط ہے اسے دوبارہ دہرانا. چھوٹے چھوٹے بات فقہی مسئلے بڑے دلچسپ ہوتے ہیں. شیخ توسی نے 1000 سال پہلے مسئلہ لکھا, گدھے کی آواز آئی وضو ٹوٹ گئے, گدھے کی آواز آئی نماز ٹوٹ گئی. نماز تو 9 چیزوں سے یا 12 چیزوں سے ٹوٹتی. قہقہ لگا کے ہنسنا اور رونا, قبلے سے ہٹنا اور وضو ٹوٹنا اور کھانا اور پینا اور باقی چیز. جواب, ایک آدمی سفر میں گدھے پہ پانی کی مشق کی, فجر کے وقت اٹھا, رسی کو اڑا کے گدھا بھاگ چکا, فجر قضا ہو رہی, تیمم کر کے نماز شروع کرنا, گدھے کی آواز ہے یعنی پانی آ گیا, پانی آ گیا, تیمم ٹوٹ گیا, دوبارہ نماز پڑھ. ویسے ہی آقا گلبائگانی کا تحریری چھپا ہوا مسئلہ, گدھے سارے مراجع گئے, بیمار مر گئے, آپ دوسری رکعت میں نماز آپ کی گئی, سوائے اس کے قضا ہو رہی, 4-5 منٹ بھی ایکسٹرا, ٹوٹ گئی نماز. وجہ کہا کہ جب آپ نے نماز شروع کی تو اس گھر کا مالک وہ تھا, اس نے اجازت دی, جیسے ہی وہ مرا مالک وہ نہیں رہا, مالک چینج ہو. اب جو نئے مالک آئے ان کی اجازت کے بغیر آپ وہ نماز بھی نہیں مکمل کر سکتے جو آپ نے پرانے مالک کی اجازت سے شروع کی. خاص طور پر اگر نئے مالکوں میں ایک بھی نابالغ بچہ موجود. اب یہ وہی گناہ میں بتا رہا تھا کہ ہمارے یہاں کسی کے مرنے کے بعد, اور خالی گناہ نہیں ہے, کل لفظ آیا تھا گناہ, آج لفظ آیا تھا ہماری روزی تنگ ہونے کا سبب, محنت کر کر کے مرے جا رہے ہیں اور کوئی نہ کوئی مالی پریشانی پیش آتی ہے, اس کی وجہ قرآن کہہ رہا کل اللہ یہ امتحان نہیں لے رہا. جو اللہ امتحان لے رہا ہے وہ ایک الگ بات, بولے گا بھی والا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع, یہ امتحان اللہ نہیں لے رہا ہے, یہ تمہاری غلطی. میراث کتنے گھروں صحیح طریقے سے میراث تقسیم ہوتی. ابھی پاکستان کے ایک شہر گجرانوالا میں بیٹھا تھا اور ایک مومنہ نے آ کے مسئلہ پوچھا. جب ان کو مسئلہ بتایا تھا انہوں نے کہا میں اسی وقت سے مذہب شیعہ چھوڑ رہی ہوں, اسی وقت سے, ابھی اسی لمحے. اگر یہ مسئلہ شرعی ہے مجھے یہ مذہب نہیں چاہیے. ایک صرف میراث کے مسئلے کی وجہ سے. میراث کا مسئلہ ہے کہ بیوی کو شوہر کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں ملتا, زمین میں کوئی حصہ نہیں ہے. زمین پہ جو بلڈنگ ہے اس کی بھی قیمت میں 8واں حصہ ملے گا, بلڈنگ میں کوئی شیئر نہیں. کھیت باغ, اب جس علاقے شہر کا میں نے نام لیا وہ خاتون وہاں کی نہیں تھی. ایسا نہ ہو گجرانوالا کے کوئی مومن بھر جائیں کہ مولانا آپ نے ہمارے شہر کی توہین کی, وہ تھی کسی اور علاقے کی, مسئلہ پوچھنے آئی تھی. کہا کہ ہم شوہر بیوی ساری زندگی میں اس کے ساتھ رہی, وہ مر گیا,
نہ کھیت میں میرا حصہ، نہ باغ میں میرا حصہ، نہ مکان کی زمین میں میرا حصہ، دوسرے مسلمان کو دے رہے ہیں تو میں وہ کیوں نہ بن جاؤں؟ باقاعدہ انہوں نے ان کے نام بھی لیے، ان فرقوں کے نام کا کیا فائدہ؟ میں نے کہا اتنا ہمارا معاشرہ اس مسئلے کے اندر بغاوت پہ تلا ہوا ہے اللہ اور رسول سے کہ میرے سامنے کی بات میں اسی وقت سے مذہب شیعہ چھوڑتی ہوں اگر اس مکان میں میرا حصہ نہیں بن رہا۔ اب یہ تو ہوا مسئلے کا ایک حصہ، اگر اس کو الٹا کیجئے کہ ہوتا یہی ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی تمام پراپرٹی کی مالک بیوی کو سمجھا جاتا، شہروں کی بات کر رہا ہوں، ذہن میں خیال بھی نہیں آتا کہ میراث کا بھی کوئی سسٹم اسلام نے بنایا۔ نمازوں کے حوالے سے میں مجلس میں ایک جملہ کہہ دوں کہ بھائی اللہ کے رسول نے جعفر طیار سے کہا کہ میں تمہیں خیبر کا مال غنیمت تو اس لیے نہیں دے سکتا کہ تم کچھ دیر سے آئے، ایسی نماز سکھا رہا ہوں کہ جو خیبر کے مال غنیمت سے بہتر بلکہ دنیا اور آسمان و زمین کے درمیان جتنی چیزیں ان سب سے بہتر۔ ممبر سے اترتا ہوں، پہلا سوال ہوتا ہے مولانا اس نماز کا طریقہ کیا؟ شب قدر میں اعلان کیا ہم نے آج کی رات 2 رکعت نماز پڑھنا، پہلی رکعت میں حرم کے بعد 7 مرتبہ قل هو اللہ، دوسری رکعت میں بھی یہی، نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ ابھی ممبر سے اترا، لوگوں نے کہا مولانا اس نماز کی نیت کیا ہوگی؟ باقی ہر چیز میں اتنا مومن حساس ہے کہ آدھا جملہ سن کے عمل نہیں کرتا، طریقہ پوچھے گا، نیت پوچھے گا، اور اتنا بڑا میراث کا مسئلہ، اور کسی گھر میں مرنے کے بعد یہ سوال نہیں اٹھتا کہ اب جو کچھ چھوڑ کے گیا ہے مرنے والا، بڑے بیٹے کو 4 چیزیں ملتی، کتنے گھروں میں یہ 4 چیزیں بڑے بیٹے کو دی جاتی، اکثراً تو ان میں سے ایک چیز غسل خانے ہی میں چھوڑ کے لوگ چلے آتے ہیں۔ بات چھوٹے اور بڑے کی نہیں ہے، بات حق مومن کی۔ شاید میں نے پہلی مجلس میں آغا لواسانی کا ایک واقعہ پڑھا، اس میں ضمناً ایک دوسرے عالم کا واقعہ آ گیا، آج دیکھیے وہ کام آ رہا۔ وہ دوسرے عالم جو مرنے عالم اور نجف کے عالم اور علمیہ کے مرنے کے 1 سال کے بعد ان کے دوست نے خواب میں دیکھا، کہا 1 سال تک کہاں تھے؟ کہا 1 خلال کا حساب دے رہا، اونٹ کی پیٹھ پر لدے ہوئے پھوسے میں سے ایک تنکا توڑ کے میں نے دانتوں میں خلال کیا، اس کا حساب دے رہا تھا کہ مومن کا اتنا مال اجازت کے بغیر کیسے خرچ کیا۔ اور یہاں اب 2 دن جو ہمارا موضوع نامکمل رہا اور آج بھی نامکمل ہے، اس سے بھی ذرا ربط ملا۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والوں اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ ہم آگ کھلا رہے ہیں۔ اب میں ادھر نہیں جا رہا کہ حرام میکڈونلڈ کے برگر اور حرام چین کے پیزا، اس کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ زمزم بھی ایسے پیسے سے خرید کے آئیں، زمزم بالکل پاک پاکیزہ حلال کی، لیکن میراث کا مال تو بہت ہی مشہور واقعہ آج پھر زبان پہ آ گیا۔ علامہ مجلسی کے والد، وہ بہت بڑے عالم تھے، علامہ مجلسی ہمارے ہاں بہت مشہور ہے، اور واقعاً ان کی اتنی قربانیاں اور محنتیں اور کوششیں، لیکن ان کے والد یہ ہے ملا باقر، وہ ہے ملا محمد تقی، ان کے والد، اور فقہ میں حلال و حرام کا جو سسٹم ہے اس میں ان کے والد کی شہرت ان مشہور علامہ مجلسی سے زیادہ۔ ہمارے یہاں جو علامہ مجلسی بہار الانوار کے نام سے، ان کے والد بڑی عظیم شخصیت تھی۔ مجتہد کی کتاب توضیح المسائل، صرف اپنے فتوے ہوتے ہیں، پوری کتاب میں صرف پہلے علامہ مجلسی کا ایک جملے میں ایک مسئلے میں ذکر آیا، پورا جیسے کبھی کبھار ہم کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک صحابی رسول زید کا نام آیا۔ ان کا واقعہ ہے کہ جب شادی ہوئی
باقاعدہ شادی سے پہلے ہی صاحب اشتہاد مجتہد عالم تھے اور بڑے اعلیٰ رتبے پر تھے. تو بیوی سے کہا کہ بیوی اپنے ہی جیسے گھر کی ہے کہ اسلام میں حکم ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی میچنگ کا خیال کرو. شرابی لڑکے کے ساتھ نمازی لڑکی کا شادی کرو, فاسق و فاجر لڑکے کے ساتھ حجاب والی لڑکی کی شادی کرو, پابند شریعت لڑکے کے ساتھ وہ جین اور ٹی شرٹ پہن کر ٹھک ٹھک کرنے والی سینڈل والی لڑکی کی شادی کرو. یہ کیا تماشا؟ وہ جو 2 دن پہلے کی مجلس مکمل تھی وہ ابھی سب آگے بڑھیں گے موضوع. خالی اس کا نام نہیں ہے ماں کہ اس کے پیروں تلے جنت ہے, ماں کی بھی کچھ ذمہ داری ہے, خاص طور پہ شادی کے حوالے سے بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کا صحیح میچ ڈھونڈو. یہی وہ بات ہو رہی تھی کہ خواب میں آ کر ام المومنین نے چوتھے امام کے لیے ایک میچنگ, اور وہ بات آگے بڑھے گی ابھی, لیکن آج کی بات تو آج پوری ہو جائے. اپنے ہی جیسے مقدس متقی پرہیزگار گھرانے میں شادی, چنانچہ اولادیں بھی ایسی نکلی. ان کا بیٹا علامہ مجلسی جیسا عظیم عالم, ان کی بیٹی ملا محمد صالح مازندرانی کی بیوی جو خود مجتہدہ آمنہ, سیدہ آمنہ. لیکن ابھی بات تیسری اولاد کی ہے کہ شادی ہوئی تو شادی کے رات ہی بیوی سے کہہ دیا یاد دہانی کی کہ ہمیں اپنے سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے سوچنا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اپنے ساتھ اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانا. ہم دونوں ابھی تک جیسی زندگی گزری وہ بھی کون سی بری ہوگی نعوذ باللہ, لیکن اب اور احتیاط کرنا. ایک لفظ ہے حدیث میں, حدیث کا ایک ایک لفظ, حاملہ عورت کل مجاہد فی سبیل اللہ, اس کا ایک ایک سانس اتنا ثواب ملتا. حاملہ عورت پریگننٹ جیسے راہ خدا میں جہاد کرنے والے مجاہد کو. اس کا اگلا لفظ تو بہت مشہور ہے ہمارے یہاں اور صحیح مشہور ہے کہ اگر کوئی عورت ڈلیوری میں مر جائے وہ شہید راہ خدا. لیکن اس سے پہلے کا جملہ کہ یہ اس کے 9 مہینے جہاد ہیں, جہاد کے آخر میں آدمی غازی بنتا ہے شہید. ایک ایک سیکنڈ اس کو اتنا ثواب مل رہا جیسے بدر و احد خندق و خیبر کے مجاہدین کو. لیکن ہم ہمیشہ حدیثوں کو ایک طرف سے دیکھتے ہیں, دونوں طرف سے دیکھتے ہیں. اس کا جہاں تعلق اس عورت کے ثواب سے ہے کہ یہ جو عورت پریگنینسی یا حمل کی تکلیفیں اٹھاتی ہے تو کتنا اجر مل رہا, وہاں ذمہ داریوں سے بھی. میدان جنگ کا مجاہد کیسے بیٹھتا, ٹی وی دیکھ رہا ہوتا, فیس بک پہ لوگوں سے باتیں کر رہا ہوتا, سو رہا ہوتا, گانے سن رہا ہوتا. میدان جنگ کا مجاہد میدان جنگ کا ایک ایک سیکنڈ الرٹ ہو کے بیٹھتا. ایک بہت ہی سلینٹ قسم کا محاورہ کہ سپاہی جو میدان جنگ میں پتا کھڑکا بندہ پھڑکا ذرا سی بھی شک والی کوئی آواز آئے گی فوراً چونک کے دیکھے گا دشمن تو حملہ نہیں کر رہا. اتنا اس عورت کو محتاط ہو کے بیٹھنا. خالی ثواب کا پہلو نہیں ہے, ذمہ داری کا بھی پہلو ہے. دونوں ذمہ داری ادا کرو تو ثواب ملے گا. جو چوتھے امام کی صحیفہ کاملہ کی دعا پڑھیے, میں نے پہلے بھی ایک دن اشارہ کیا, مجاہدین کے لیے یہ ثواب ملے گا عورت کو, شرط اتنی ذمہ داری سے بیٹھے. آئیے مشہور واقعے کو اختتام تک پہنچا کے آج کی مجلس کو آگے بڑھایا جائے. رکی بھی بیوی سے کہا, بیوی بھی ایک مجتہد کرانے کی, ہمیں احتیاط کرنا اور احتیاط کرنا. پہلے کون سے نعوذ باللہ گناہگار تھے, لیکن اور بیوی بھی سمجھدار پابندے تھی. بیٹا پیدا ہو گیا, کچھ بڑا ہوا. اب جب بڑا ہوا تو ایک دن پہلے کا تیسری شکایت لے کے آئے کہ آپ کے بیٹے نے کھیل کھیل تیر چلا کے میری مشق کو پھاڑ دیا, میری روزی کا ذریعہ ہے. خیر اب یہ تو شکایتیں آتی ہیں. مجھے یہاں کا نہیں پتا کراچی میں یہ بچے کوئی چھکا لگاتا ہے, کوئی چوکا لگاتا ہے, کوئی اپنے آپ کو ٹنڈولکر سمجھتا ہے, کوئی انضمام الحق سمجھتا ہے. کھڑکیاں ہماری ٹوٹتی ہیں, دروازے ہمارے ٹوٹتے ہیں, بلب ہمارے ٹوٹتے ہیں, سر ہمارا پھٹتا ہے. تو خیر بہرحال اب یہ بچے تو بچے ہیں,
شکایتیں ایسی تو آتی رہتی، اس شکایت کا تو ازالہ کر دیا، لیکن گھر جا کے بیوی سے کہا کہ یہ ہوا کیسے؟ بچہ شرارت بے شک کر رہی، لیکن کسی مومن کو نقصان اس نے کیسے پہنچا دیا؟ یا کہیں میری غلطی ہوئی ہے یا تمہاری؟ میں تو بہت سوچ رہا ہوں، تم بھی سوچو۔ بہت سوچا تو صرف اتنا یاد آیا، گرمی کا موسم، ماں کے گھر جا رہی، کچھ کپڑے سینا، کپڑے سوئی اور دھاگا لے کے جا رہی، راستے میں پیاس بہت زیادہ لگی۔ پرانا زمانہ، یہ کولڈ اسپاٹ اور ریفریشمنٹ سینٹر اور ٹیک اوے ٹائپ کی چیزیں نہیں ہوتی۔ پیاس کی کیا کروں؟ قریب میں ایک باغ تھا کسی کا، انار سے درخت لگا ہوا تھا، میں نے سوئی ایک انار میں داخل کر کے نکالی، جو 2-3 قطرے رس کے آئے انار کے، وہ چوس لی۔ علامہ مجلسی نے کہا بس یہی غلطی ہے۔ یہ کب کی بات ہے؟ کہا جب کہ بچہ میرے پیٹ میں تھا۔ کہا ماں کی اتنی سی غلطی اور آج میں اتنی بڑی غلطی جا کے بنی۔ اب یہاں پہ میں ایک حدیث بہت جلد، یہ سارے مشہور واقعات راوی نے، اب نہیں یہ والی حدیث شاید بچوں کے سامنے مناسب نہ ہو، اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، راوی کا امام کے دشمن کی طرف جانا، آدھے راستے سے آ جانا۔ اب آپ نے سر پکڑ کے سوچنا مجھے ہوا کیا تھا کہ میں دشمن امام کے پاس جا رہا تھا، یہ کون سا شیطان میری عقل میں چھا گیا؟ اور امام سے آ کے کہا، تو امام نے کہا کہ ایک مرتبہ تیری ماں ایک گناہ کے ارادے سے نکلی، آدھے راستے تک گئی تھی اور واپس آ گئی، اس وقت اس کے پیٹ میں تھا، یہ اس کے اثرات۔ تو پورا ایک سلسلہ احادیث اور واقعات کا، لیکن جو میرا اصل موضوع بن رہا ہے وہ یہ کہ یہ حرام ایک دیندار مومن کا رانا سود سے اپنے آپ کو بچاتا، سور کے گوشت سے اپنے آپ کو بچاتا، چوری کے گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا، ڈاکہ نہیں ڈالتا، خمس دے کر حق فاطمہ کے اوپر بھی حملہ نہیں کرتا، وہ آگے مار کھاتا میراث کے مسئلے، ہر جگہ اپنے آپ کو حرام سے بچا لیا۔ لیکن اس مسئلے لا علمی، جان بوجھ کے نہیں، اور ایسی لا علمی کہ اگر کہ گناہ، لیکن ایک اصول ہے کہ جتنے قریبی شخص پہ ظلم کرو گے گناہ ہوتا جائے، جتنے قریبی شخص کے ساتھ نیکی کرو گے ثواب ہوتا جائے۔ اب تو میں وہ واقعہ قطعاً نہیں پڑھوں گا، 3 واقعہ آج میں نے پڑھے، تینوں بہت مشہور، چوتھے میں تو واقعاً یا آپ اپنا سر پیٹ ڈالیں گے یا میرا سر پیٹنے کا دل چاہے گا۔ اس بیوہ کا واقعہ، اشارہ خالی، جو مسجد میں کھانا بھجواتی اپنے مرحوم شوہر کے نام پر، اور ایک رات پتا چلا کہ آج کھانا قبول ہوا، اور جب بچے سے پوچھا، چھوٹا بچہ، کہ آج کون سا ولی خدا مسجد میں آیا جس کی تو نے مدد کی، تو بچہ رونے لگا کہ آج تو کھانا میں نے خود کھا لیا۔ اور نبی وقت نے کہا یہ کیا صدقہ اور خیرات ہے کہ یتیم بچہ بھوک سے تڑپ رہا، اسے پورے ہفتے سوکھی روٹی کھلا کے گزارا کر رہی ہے، اور مسجد کے اندر بریانی بھجوائی جا رہی ہے۔ پہلے گھر والے کہا کہ اس کا ثواب زیادہ، تو یہ بھی بہت مشہور واقعہ ہے۔ امام نے فرمایا 1 درہم تمہاری جیب سے نکلا راہ خدا، کبھی یہ 10 ثواب لے کر آیا، کبھی یہی 70 ثواب لے کے آیا، کبھی یہی 700 ثواب لے کے آیا، کبھی یہی 70,000 ثواب لے کے آیا، کبھی یہی 70 لاکھ ثواب لے کے آیا۔ ایک ہی چیز، ریال، درہم، ڈالر، روپیہ۔ مولا کیسے؟ کہا اگر تم کسی عام انسان کو راہ خدا میں صدقہ دیا، چاہے کافر ہو، 1 کا 10 ثواب تمہیں دے، اور اگر کسی مومن کو دیا تو وہی درہم، وہی ریال، 70 گنا ثواب، اور اگر رشتہ دار کو دیا تو 700 گنا ثواب، اور اگر والدین کو دیا تو 70,000 گنا ثواب، اور اگر کسی عالم کو دیا تو 7 لاکھ، یا اگر کوئی ایک صفر کم زیادہ ہو گیا ٹھیک کر لی۔ درہم وہی درہم، کتنے قریبی کو دے رہے؟ کافر، اس کے مقابلے میں مومن قریب، مومن میں رشتہ دار اور قریب، رشتہ دار میں والدین اور قریب۔ تو یہ عالم کہاں سے آ گئے؟
وہ آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے، وہ ہر جگہ آپ کے سر پہ امام کی طرف سے لائے جائیں گے، وہ پھر میں بعد میں سمجھاؤں گا۔ اسی اعتبار سے کسی عام آدمی کا مال چوری کیا اور اپنی سگی اولاد کا مال اس مومنہ نے چوری کیا، یہ چوری کی نیت سے نہیں کیا چوری، لیکن بہرحال حرام تو حرام ہے، زہر تو زہر ہے، جان بوجھ کے کھائیں کہ بھولے سے کھا لیں۔ اور یہ اتنا پیچیدہ گناہ کمپلیکیٹڈ کہ میں نے کہا نا کہ جن گھرانوں میں مسئلے کی اہمیت ہے، مرنے والے کی بیوہ کا صرف اتنا حصہ، اور وہ حصہ بھی جائیداد میں نہیں، باغ میں نہیں، کھیت میں نہیں ہے، بلڈنگ میں ہے لیکن اصل بلڈنگ میں نہیں ہے، اس کی قیمت میں ہے، بیٹے کا صرف اتنا حصہ، ماں کا صرف اتنا حصہ، اتنا پیچیدہ بن جاتا ہے یہ مسئلہ کہ جو یہ گناہ سے بچنا بھی چاہتے ہیں یہ حساب کتاب نہیں کر پاتے، مصالحت کر دیتے، چلو بھائی ہم نے اپنا حصہ ہی چھوڑ دیا، چلو ہم سارے وارث راضی ہو جائیں، اس کا حق وہاں، اس کا حق یہاں، اس کا حق یہاں۔ لیکن قرآن کہتا ہے تمہارے اکثر گناہوں کی ذمہ داری اس گناہ پہ ہوتی ہے، تمہاری اکثر پریشانیوں اور پرابلم کی ذمہ داری اس گناہ پر۔ اور امام معصوم بار بار یہی حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ حبابہ کا واقعہ کیا، گرچہ حبابہ کا تعلق پہلے علی سے، لیکن حبابہ کا تعلق بیچ والے علی سے بھی، اور حبابہ کا تعلق ان کے بعد والے علی سے بھی۔ یہ واقعہ کیا ہے حبابہ کا؟ یہی ہے نا۔ اب آپ میں سے بہت سے ایک جواب دے سکتے ہیں، میں آ گیا چوتھے امام کو، ایک جواب آپ دے سکتے ہیں کہ مولانا ہم میں سے ہر ایک حجت الاسلام یا آیت اللہ نہیں، ہم مردوں کو اتنی باریکیاں نہیں پتا، کجا ہماری عورتیں۔ آئیے وہ جملہ سن لی، حبابہ نے ایک اور حقیقت جو بالکل واضح ہے اسے دوسرے انداز سے ہمارے سامنے پیش کیا۔ جنت میں ہر آدمی جوان ہو کے جائے گا، کل کے واقعے میں بھی یہ لفظ آیا۔ تو ایک طرح سے جو بوڑھے کو جوان کر دے اس کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ہے لوگوں کو جنت میں لے جانے والا۔ وہ میں کاسمیٹک سرجری کی طرف نہیں جا رہا۔ حبابہ بوڑھی تھی، کس نے حبابہ کو جوان کیا؟ لیکن ان کی بڑھاپے اور جوانی کی بات تو چھوڑیے، ان کا نام ہی مجلس میں آیا کیوں؟ صرف اس جملے کی وجہ سے۔ یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے 8 اماموں کا ضمانت دیکھا، 8 اماموں کی زیارت کی، پہلے امام سے لے کے 8ویں تک۔ پہلے کا نام بھی علی، 8ویں کا نام بھی علی۔ اول علی کے زمانے ایمان لائی، اور جو بیچ والے علی ہیں 8ویں، ان کے زمانے میں انتقال ہوا۔ واقعہ ان کا بہت مشہور ہے، آج کی مجلس مشہور واقعات کے نام ہو گئی۔ لیکن درمیان پہلے علی اور 8ویں امام کے درمیان جو علی آتے ہیں، ہمارے چوتھے امام، معجزہ انہوں نے دیکھا ہے۔ مگر اس معجزے سے پہلے حبابہ کا وہ جملہ جو آج کی مجلس کے موضوع سے متعلق، جب یہ ایمان لائی تو رسول خدا کا انتقال کافی عرصے پہلے ہو چکا تھا۔ مولا علی کی امامت میں ایمان لائے، زیارت کے لیے کوفہ گئے، جیسے آپ زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، آپ تو روزے کی زیارت کے لیے تڑپتے ہیں، وہاں کا امام خود ہے۔ اور جب کوفہ پہنچے لوگوں سے پوچھا مولا کا گھر کہاں؟ وہی ٹوٹا ہوا گھر دکھا دیا جہاں آج آپ بھی جاتے ہیں۔ اب تو بہت شاندار بنا دیا گیا، ابھی 30 سال پہلے ہی وہ کتنا بوسیدہ تھا اور کتنا تنگ تھا، لیکن اب اتنا شاندار بن کے بھی لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ اس میں مولا اپنے پورے خاندان کے ساتھ 16 بیٹیاں اور 10 بیٹے اسی گھر میں رہتے تھے، اور 10 بیویاں، اور جو آج سے 30 سال پہلے اگر آپ نے اس کو دیکھا ہو۔ لیکن یہ ایک الگ موضوع ہے۔ گھر پہنچی مولا کی زیارت کرنا، غلام نے کہا دیکھ نہیں رہی ہو 10 بجے، یعنی یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہاں گھڑیاں نہیں تھی، 10 بجے۔ کہا تو کیا ہوا؟ 10 بجے مولا گھر میں کہاں ہوتے؟ یہ تو مولا کے بازاروں کے دورے کا وقت۔ یا بنیا اوصیکما بتقوی اللہ و نظم امرکما،
ارے حسن حسین بیٹا 19 رمضان کی ضربت کے بعد میرا مولا وصیت کر رہا اللہ سے ڈرنا، کاموں کو ایک آرگنائز اور ترتیب کے ساتھ انجام دینا، بے ترتیبی نہیں ہوتی مومن کے پاس۔ 10 بجے ہیں مولا بازار میں ہوں گے، کیوں ہوں گے؟ بازار کا سروے کرتے ہیں، وہاں گئی بازار کوفہ کتنا دور ہے، سامنے تو ہے، کہاں ہے مولا؟ کہا بھی یہاں سے یہ جو پھل سبزیاں کپڑے کی دکانیں، یہاں کا معائنہ کر کے اب گوشت کی مارکیٹ میں گئے، کوڑے پڑ رہے ہیں دکاندار کی، دکان کو سیل کیا جا رہا۔ مولا کے صحابی نے گھبرا کے کہا مولا آخر کیوں؟ فرات ابن احنف کہا یہ بنی اسرائیل کا مسخ شدہ بیچ رہا، دوسری مجلس بندر والی، بنی اسرائیل کا مسخ شدہ بیچ رہا۔ مولا کیا؟ کہا یہ بغیر چھلکے کی مچھلی جس پہ عذاب خدا ہے، یہ داڑیاں منڈواتے تھے منہ سے بڑھاتے تھے، لیکن یہ جملہ تو آ چکا، اس کے بعد بھرا جملہ۔ دکاندار نے گھبرا کے کہا اچھا مولا یہ حرام مچھلی ہے؟ مجھے نہیں معلوم، نہیں معلوم۔ ہے کچھ لوگ جنہیں تفصیلات نہیں معلوم، جنہیں یہ نہیں پتا کہ پران یا شرنگ یا جھینگے حلال ہے لیکن لابسٹر حرام، لیکن کیکڑا حرام ہے۔ کھانگر میں کیکڑے کا جوس یا سوپ، یہ سردیاں شروع ہو گئی کتنا ملتا تھا، اب تو نہیں کہہ سکتا کہ کس چیز کا سوپ ملتا ہے، لیکن بہرحال نہیں معلوم۔ دکاندار نے بھی کہا مولا مجھے نہیں معلوم کہ یہ حرام مچھلی ہے۔ امام نے اس کا بہانہ قبول نہیں کیا۔ الفسق ثم المتجر، وہ جملہ کا جو ہمارے اسلام کا محاورہ بن گیا، اگر نہیں معلوم تھا تو پہلے مسائل سیکھتے پھر تجارت کرتے، بزنس کے لیے باقی ساری ریکوائرمنٹ آدمی پورا کرتا، یہ ویزا لینا، وہ لائسنس لینا، وہ ٹیکس نمبر لینا، وہ فلاں چیز لینا، یہ کبھی نہیں سوچتا کہ توضیح المسائل کے یہ 20 صفحے بھی پڑھ لو جو یہ بتا رہے ہیں کہ حلال بزنس کیا ہے، حرام بزنس کیا ہے۔ حکومت کے سارے قانون پورے کیے جائیں، بین الاقوامی دنیا کے سارے قوانین پورے کیے جائیں، اور اللہ کے قانون کی جانب توجہ ہی نہیں۔ مولا کا جملہ الفسق، پہلے فسق سیکھو ثم المتجر، پھر تجارت کرو۔ مولانا ہماری عورتیں بیچاریاں اتنے باریک مسئلے کہاں جانے، مولانا جس کے گھر میں موت آ جائے اس کی توجہ ان چھوٹے چھوٹے مسائل کی جانب کہاں ہو؟ سیکھو، زندگی خالی فیس بک پہ ٹائم گزارنے کا نام نہیں ہے۔ یہ ہماری عورتیں 14 گھنٹے کبھی فیس بک پہ بیٹھتی ہیں، مرد تو پھر بھی جاب وغیرہ کرتے ہیں، اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور پھر حرام آ رہا ہے تو کہیں سزا بھی نہ مل، مولا نے کوڑے مارے، دکان کو بند کرایا۔ لیکن اب جب بات آ گئی حبابہ کی، وہ صرف ایک جملے کے لیے آئی تھی نا کہ میراث کے مسئلوں میں یہ کہہ کے لوگ نکل جاتے ہیں کہ بڑے مشکل مسئلے ہیں، بڑے بڑے مسائل جاننے والوں کو نہیں پتا، گھر میں بیٹھنے والی اس عورت کو کیا معلوم؟ نہیں معلوم تو سیکھو، یہ مولا کا جملہ۔ لیکن پھر دو جملوں میں حبابہ کا واقعہ پورا کر کے منزل مسائل پر آ جائے۔ مجمع ہٹا، سزا ملی دکاندار کو، اس کی دکان سیل ہو، حبابہ آگے گئے۔ یا امیر المومنین میں کتنے خوش قسمت ہوں کہ آپ کی امامت کا کلمہ بھی پڑھا اور آپ کی زیارت بھی۔ مولا میں بہت دور کے علاقے سے آئی، ہمارے یہاں کبھی صحیح خبریں پہنچتی بھی نہیں امامت کے بارے میں، آپ کو ایسی نشانی بتا دی کہ میں کبھی کسی غلط امام کو نہ مانوں۔ یہ ہے صحرا میں رہنے والی عورت، کوئی اطلاع نہیں، لیکن وہ بھی مسئلے کا حل پوچھ رہی ہے، گھر میں جا کے نہیں بیٹھ گئی کہ اگر کوئی غلط امام کا نام آ گیا تو اللہ میری مجبوری جانتا، نہیں، مسئلے کا حل، سلوشن۔ مولا نے قریب سے ایک سنریزہ اٹھایا، اپنی انگوٹھی جس پہ نقش تھا اس پہ رکھ کے الٹا کر کے دبایا، پتھر پر مولا کی انگوٹھی کا نقش بنا، کہا یہ پتھر اپنے پاس رکھ لو، اور میرے بعد جو امامت کا دعویٰ کرے یہ پتھر خالی اس کے سامنے رکھ دے، وہ سمجھ بھی جائے گا، اور وہ اپنی انگوٹھی کا نشان بالکل اس نشان کے اوپر اسی طرح بنائے گا جیسے میں نے بنایا۔ 8 اماموں کی زمانے کو دیکھا، اور ہر امام سے ملنے خاص اس لیے بھی جاتی تھی
کہ امامت کی گواہی ان کے بعد اس پتھر پر آ جائے. اور اسی 8 اماموں کی جو انہوں نے زیارت کی، آخری زیارت 8ویں امام کی اس پتھر پہ 8ویں مہر 8ویں امام کی انگوٹھی کے لگوائی. مگر اس پورے 8 امام صرف 2 اماموں کے 2 واقعات انہوں نے سنا. بس ہر امام کا ایک واقعہ ہوگا، صرف 2. ایک آقا حسین کا واقعہ کہ میں آقا حسین سے دوران حج ملی. یہ تو کوفے کے بھی باہر رہنے والے امام مدینے کہا میں حج میں آئی، آقا حسین کے پاس گئی تو خاک مجھے جملہ کہنا تھا. اور اس وقت آقا حسین مدینے کی مسجد النبوی حج کے مسئلے بتا رہے تھے اور 3 دن تک حج کے مسائل کا بیان ہوتا رہا. میں نے گنا 1000 سے زیادہ مسئلے میرے آقا نے اس مجمع کو بتائے. پھر میں پہنچی اور وہ میں نے نشان لیا. آقا حسین مسائل، حج کے مسائل، حج پہ بھی اکثر لوگ خاص طور پر ان علاقوں سے منہ اٹھا کے چلے جاتے. اب یہ پورا ایک الگ موضوع ہے اور میں شاید مسائل پہ جو جمعے کے دن کوئی سر آنسر سیشن چوتھے امام کے لیے ایک جملہ پڑھا، شاید اسی سے مسائل پر آ جاؤں. آج نہ صحیح تو کل اب آخری جملہ سنو. 8 اماموں سے بھی واقعات صرف مولا علی کا بتایا، امام حسین کی مسائل کی اور حج کی ٹریننگ کلاس بتائی مسجد النبوی کے اندر. اور چوتھے امام کہہ رہی کہ پھر مجھے خبر ملی آقا حسین شہید ہو گئے. کربلا کا واقعہ بہت جنگل میں رہتی ہے، میں مدینے آئی. اب میں بہت بوڑھی ہو چکی، بڑھاپے کے مارے مجھ سے چلا نہیں جا رہا تھا. لیکن امام کی زیارت اور اس دوران ایک مرض اور بیماری بھی مجھ میں ہو گئی. اور وہ یہ کہ چہرے پر وہ جو سفیدے کے داغ آتے ہیں، سفید برس، جو برس کی بیماری کہلاتی ہے، سفید داغ کھال میں آ جاتے ہیں، جس کے لیے بھی بہت سے لوگوں کے پاس غلط فہمی کہ یہ دشمن اہل بیت کی پہچان. غلط حبابہ کہتی مجھ میں یہ بیماری ہو. ایسے بیمار سے عام مجمع ذرا کراہیت اختیار کرتا ہے، قریب بھی نہیں آنے دیتا. اور بوڑھی بھی بہت. پہنچے امام کے گھر، امام کی زیارت کرنا، خاتون ہے بہت بوڑھی، لیکن کہہ رہی ہیں کہ تقریباً 1 ہفتہ میں انتظار میں رہی، موقع ہی نہیں مل رہا بات کر. کیوں؟ ہر وقت امام مصلی پر، ہر وقت امام نماز، ایک نماز ختم نہیں ہوتی کہ دوسری نماز شروع. وہ جو کنیز کی گواہی تھی وہ اپنی جگہ، اس کی ان خاتون کی بھی گواہی. اتنی عبادت، میں ڈر گئی، میں گھبرا گئی. اب امام نماز کے آخر میں فوراً اگلی نماز شروع کریں. میں نے طلب کے کہا مولا میں بہت بوڑھی ہوں، کسی لمحے مر سکتی ہوں، ذرا سا میری فریاد پہ آئیے. امام روکے، کہا کیا مسئلہ؟ میں نے کہا مولا یہ بیماری، جاننے والے رشتہ دار میرا مذاق اڑا رہے ہیں، تہمتیں لگا رہے ہیں یا مجھ سے کراہیت اختیار کر رہے ہیں. امام نے ایک اشارہ کیا، کل کا واقعہ تھا نا قصائی والا، اس کے 2 جملے، جنت میں ہر بوڑھا جوان ہو کے جائے گا اور بیمار صحت مند بدشکل خوبصورت ہو کے جائے گا، کوئی عیب نہیں ہوگا. وہ جنت کا مزہ یاد دیکھی. امام نے ایک اشارہ کیا اور کہا کہ تو نے تو مجھ سے خالی ایک بات مانگی تھی، لیکن ہماری چاہنے والی، ہمارے خاندان سے محبت کرنے والی، میں تجھے دوسرا تحفہ بھی دیتا ہوں. یہ کہہ کے دوسرا اشارہ کیا اور یہ بڑھیا ایک مرتبہ پھر جوان بن گئی. کہ یہ دونوں معجزے ایک لمحے میں چوتھے امام نے مصلی پر بیٹھے بیٹھے خالی ہاتھ کے اشارے سے انجام دیے کہ مریض کو صحت مند بنایا، بوڑھے کو جوان بنایا. اور یہی تو جنت میں جانے کی پہچان ہے. چوتھے امام نے بتا دیا ہمیں جوانان جنت کے سردار، جنت میں جانا ہے ہمارے دروازے پہ آؤ.
جنتی کی خاصیت، برس کی بیماری اور کراہیت والی بیماری، اسے دوبارہ وہی نورانی چہرہ عطا کیا، اور پھر کہا لیکن کیا مجھ سے میرے دادا کی انگوٹھی کے نقش پر میری انگوٹھی کا نقش نہیں لگوائی؟ تڑپ کے کہا مولا یہ تو آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی، یہ دو معجزے دیکھنے کے بعد اسے ضرورت محسوس نہیں ہو رہی کہ آقا سجاد سے ان کی امامت کی دلیل مانگی، لیکن 8ویں امام تک یہ چلی، اور یہ ہے اہل بیت کا وہ خاص طریقہ۔ اب حبابہ کا واقعہ تو اصل میں آیا تھا ہمارے ان مردوں اور عورتوں کے لیے جو ذرا بھی پیچیدہ مسائل شریعت سے یہ کہہ کے جان چھڑا لیتے ہیں کہ اتنی پیچیدہ باتیں کون سمجھے۔ مولا نے کہا پہلے سیکھو اور پھر عمل کرو، لیکن اس کا آخری سننا، آج بھی وقت بہت گزر گیا، میں تو 45 منٹ ذہن میں رکھ کے بیٹھا تھا۔ یہ اہل بیت کا طریقہ آپ نے دیکھا، اور اسی میں ایک چھوٹا سا پہلو بہت بڑا، خود غربت میں زندگی گزارتے ہیں، سامنے والے کو زر ہی نہیں دیتے ابو ذر بنا دیتے، خود ہتھکڑی اور بیڑی میں زندگی گزارتے ہیں، سامنے والوں ساری دنیا کی بادشاہت عطا کرتے ہیں، خود فاقے میں زندگی گزارتے ہیں، سامنے والے کو غنی کرتے ہیں، خود جوانی میں بوڑھے ہو جاتے ہیں، بوڑھوں کو جوان کرتے ہیں۔ کس امام نے بوڑھے کو جوان کیا؟ کس امام نے بوڑھے کو جوان کیا ہے؟ وہ امام معصوم جو خود جوانی میں بوڑھا ہو گیا۔ اور جب منہال کوفی نے پوچھا تھا مولا بہت ہی وہ مشہور روایت، شہر مدینہ ہے، مدینہ کے اندر لوکل لوگ کم ہوتے تھے، باہر سے عمرہ اور زیارت کرنے والے اور حج کرنے والے زیادہ، اور ہر ایک کی یہ خواہش ہوتی 40 نمازیں مسجد النبوی جماعت کے ساتھ بغیر کسی گیپ کے مل جائے۔ ایک ایسا ہی مسافر زائر مدینے میں آیا ہوا، نماز جماعت میں ریگولر جا رہا، ایک دن کسی وجہ سے ذرا دیر ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، اب یہ بھاگا بھاگا چلا جا رہا، کم از کم امام کے رکوع میں جانے سے پہلے جماعت میں شامل ہو جائے، اور اس کی وجہ سے بجائے عام راستے کے جانے کے چھوٹی چھوٹی گلیاں شارٹ کٹ ایک گھر کے قریب سے گزرا۔ آج یاد رکھیے میرا جملہ، مدینے کی مسجد کا گیٹ نمبر 38 باب بلال، یہ اس کے سامنے کا تھا۔ اب کوئی آپ کو وہاں نہیں بتائے گا، وہاں سے گزرا شارٹ کٹ، ایک دم سے چھت پر سے اس کے کپڑوں پہ پانی آ کے گیا، یہ گھبرا گیا، پتا نہیں پاک پانی ہے کہ نجس، نماز کے لیے جا رہا ہوں، اب وہ بھی مسجد میں جا رہا ہوں، اور وہ بھی مسجد النبوی میں جا رہا ہوں رسول اللہ کے سامنے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں نجس ہو گیا ہوں۔ اب وہ ذرا سا پریشان کھڑا، گھر کے غلام نے دیکھا، کہا رکیوں گیا ہے، جلدی سے جا رکوع ہونے والا ہے، گھبرا کے کہا یہ پانی، غلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اس کائنات میں اس سے زیادہ پاک پانی تو کوئی نہیں ہوگا۔ تڑپ کے کہا کہ میں نہیں سمجھا یہ کون سا پانی ہے؟ کہا اس گھر کی چھت پہ کربلا کا وارث علی بن الحسین بیٹھ کے اپنے بابا اور گھرانے کا ماتم کر رہا، اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ چھت سے پانی اس طرح بیٹھ کے گلی میں گر رہا ہے جیسے بارش کا پانی پر نالے سے گرا کرتا۔ کتنا گریا کر رہا ہوگا میرا چوتھا امام کہ بارش کے پانی کی طرح سے۔ تو منہال کوفی یہ معمولی آدمی نہیں ہے، وہ تب گھبراتا ہے، مولا
اتنا آپ رو رہے ہیں، کب تک روئیں گے؟ کہا منہال تو نے انصاف نہیں کیا، قرآن نہیں پڑھا؟ یعقوب کا ایک یوسف مارا نہیں گیا تھا، خالی کھو گیا تھا، اتنا روئے کہ وقت جب غلط عینا، قرآن کہہ رہا ہے آنکھیں سفید ہو گئی۔ میں نے تو اپنی آنکھوں سے اپنے 18 یوسف کربلا کی جلتی رہتی میں پڑے دیکھے ہیں۔ گھبرا گیا منہال، تڑپ کے کہا مولا لیکن وہ تو ایک بڑی فضیلت تھی نا آپ کے گھرانے کی۔ مولا نے دیکھا تفصیلی جواب کا موقع نہیں ہے، ورنہ کہہ سکتے تھے میدان احد میں حمزہ کی شہادت پہ پھر رسول نے کیوں ماتم کیا؟ کہا منہال باقی باتیں چھوڑ دے، اتنا بتا دے کہ اگر میں شہادت کو فضیلت مان لوں تو بہنوں اور پھوپھیوں کا بازاروں میں جانا، درباروں میں جانا، میرا قیدی بن کے چلنا، کیا یہ بھی کوئی فضیلت ہے؟ آئے غیرت بن سجاد، وہ منظر بھولتا نہیں، بھولنا تو چھوڑیں، زینب، کلثوم، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، وہ منظر سجاد ایسے موقع پر اپنی حمایت بھی نہیں چاہتے۔ یہ روایت ہے نا، جب دربار میں اہل بیت لائے گئے تو ایک بار ابن زیاد نے کہا کوئی مختار کو لے کے آئے، بہت حسین کرتا ہے، اسے دکھاؤں، حسین کا گھرانہ کس حالت میں ہے۔ مختار ابن زیاد کے قید میں ہے، ہتھکڑی اور بیڑی کے ساتھ لائے گئے، دربار میں آ کے کھڑے ہوئے، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہے ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے مختار اے تیرا امیر، تو نے سلام بھی نہیں کیا۔ مختار نے کہا امیر کو سلام کیا جاتا، لیکن تجھے امیر مانتا کون ہے؟ میرا امیر میرا آقا حسین ہے۔ ابن زیاد آج مسکرا دیا، بڑی محبت ہے حسین سے، اگر حسین کوفے آ جائے تو ملاقات کرے گا۔ تڑپ کے کہا حسین کوفے آ ہی نہیں سکتے، ہم نے خط بھجوا دیا تھا آقا، مسلم مارے گئے، کوفہ بدل گیا، اب ادھر کا ارادہ نہ کرے۔ ابن زیاد نے کہا لیکن سن، تیرا آقا کوفہ آ گیا، میرا مہمان ہے اور میری مرضی ہے جس سے چاہے ملاقات کراؤں، ملنا ہے ملاقات کرنا ہے۔ مختار یقین بھی نہیں آتا، لیکن ابن زیاد کا انداز ایسا ہے، گھبرا کے ہاتھ جوڑے، کہا کہ ابن زیاد سارا کوفہ جانتا ہے مختار کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ جوڑتا نہیں ہوں، لیکن اگر میرا آقا تیرے پاس مہمان بن کے آیا، ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں ایک بار آقا کی زیارت کرا دے۔ ابن زیاد نے کہا گھبرا نہیں، تیار ہو جا، آقا کی زیارت کے لیے تیار ہو جا۔ مختار دیکھ رہے ادھر سے حسین آئیں گے، ادھر سے آئیں گے، ادھر سے آئیں گے، عجیب منظر دیکھا۔ حاکم کا حکم تھا کہ 2 سپاہی آگے بڑھے، ابن زیاد کے تخت کے نیچے سے ایک تشت نکالا جس پہ کپڑا پڑا ہوا مختار کے سامنے لے جا کے رکھ دیا۔ مختار گھبرا گئے، ابن زیاد یہ کیا ہے؟ کہا غور سے دیکھ۔ سپاہیوں نے کپڑا ہٹایا، مختار نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے میرے آقا حسین ابن علی کا کٹا سر نظر آ رہا۔ پہلا عمل تو وہی کیا جو ہر مومن کرے گا، بے اختیار کٹے سر کا رخ کر کے زیارت پڑھی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ ہاتھوں کو جھٹکا دیا، ہتھکڑی توڑی، ایک سپاہی سے تلوار کھینچی، تلوار چلانا چاہتے کانوں میں میرے بیمار امام سجاد کی آواز آ گئی، مختار یہ کیا خطب کر رہا ہے؟ ارے نگاہیں نیچی کر کے کھڑے ہو جا، تلوار نہ چلانا، نگاہیں زمین پر رہے، تیرے پیچھے محمد کی نوازیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، ارے میری پھوپھیاں بے مخنا چادر کے کھڑی ہے، مختار زینب کے کھلے سر پہ نگاہ پڑے گا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدا اللہ میرے مظلوم آقا سید الساکتین کے اس امتحان اور مختار کے اس ایثار و وفا کا واسطہ
ہم میں سے ہر ایک کو آل محمد کا ایسا ہی جانثار اور وفادار قرار دے۔ ان مسائل کے تو خیر جو مومنین اور مومنات آپ کی مجلس میں ہیں، ان کو اور ان کے گھروں کو اور گھر والوں کو اور اولادوں کو اور روزی کے ذرائع کو اور پریشانی سے محفوظ فرماؤ۔ ہمارے تمام مرحومین خاص طور پر جن کے لیے آج سورہ فاتحہ اور نماز وحشت یا خالی سورہ فاتحہ کے التماس ہے، ان سب کو اعلی انجیل میں اہل بیت سے ملحق فرما۔ ہمارے تمام بیمار خصوصاً ایک مومن حیدرآباد میں اور ایک مومن مسقط میں انتہائی علیل، ان کو اور تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ حاجت مند جو صف عذاب حاجتیں دل میں رکھ کے بیٹھے، خدا بندہ بحق باب الحوائج عباس اور عباس کے اس مظلوم بھتیجے سجاد، یہ تمام حاجتوں کو پورا فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما۔ جن مومنین کو کل رات کو سولجر بازار میں شہید کیا گیا، شہید مدبر رضا اور شہید حیدر رضا، آج ان کی تدفین ہوئی ہے، اس لیے ان کے لیے ایک نماز وحشت کی التماس ہے۔ گھر جا کر فجر کی نماز کا وقت آنے تک کبھی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر ایک سورہ فاتحہ بھی انہی دو شہداء شہید مدبر شہید حیدر اور ساتھ ساتھ حاجی موسیٰ عبداللطیف عباس نورانی کے مرحوم والدین اور خاندان کے دیگر تمام مرحومین جو لوگ آج کے مجلس میں آئے ہیں، ان مومنین اور مومنات کے خاندان کے تمام مرحومین، کل اموات مومنین اور مومنات و شہداء۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ماتم حسین۔